اب یہاں پر مسئلہ آ گیا، مشرکہ سے تو کسی صورت بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے، اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح اس وقت کر سکتے ہو جب ان کا عقیدہ اہل کتاب والا ہو۔ آج کل کے انگریزوں کو، آج کل کے عیسائیوں کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں، جبکہ ان کی تحقیقات سے ان پتہ چلا جائے تو الحاد، سائنس کے پیچھے پڑھ کر اللہ پاک کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیات کا، آپ کی حدیث کا انکار یہ عام ہو چکا ہے اور شرک بھر چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، 3 خدا مانتے ہیں، تو وہ شرک جب ان کے اندر آ گئے تو وہ مشرکین کے اندر شامل ہیں، وہ اصل اہل کتاب باقی نہیں رہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی نکاح جائز۔ اصل اہل کتاب آدمی کو مل جائے جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، الحاد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 219 اور 220 آیت نمبر پڑھی ہے سورہ بقرہ کی۔ یہاں سے آگے کئی آیات تک چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کیے گئے ہیں، زیادہ تفصیل نہیں ہے، ترجمے سے ہی ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے، یسألونک، سوال ہے، وہی صحابہ کرام نے جو سوالات کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ سیم چند آیات پہلے جو ہے یہی سوال تھا، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ وہاں پر سوال تھا صدقے کے مصرف کے بارے میں، یہاں پر سوال ہے صدقے کی مقدار کے بارے میں کہ صدقہ جو ہے وہ کتنا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، زکوٰۃ کا تو نصاب متعین ہے، سونے کا، چاندی کا، جانوروں کا، عشر کا، جو ہے وہ برانی زمین کا، نہری زمین، الگ الگ مقداریں جو ہیں وہ حدیث کے ذریعے متعین کر دی گئی ہیں، لیکن صدقے کا کوئی نصاب متعین نہیں ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے صدقے کی مقدار کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں، قل العفو، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ جو گنجائش ہو، جو زائد ہو، جتنا خرچ کر سکتے ہو حسب توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا کرو۔ یہ حکم پورا بیان کر دیا گیا۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں غور و فکر اور تدبر سے کام لو۔ اللہ تو اپنے احکامات کو کھول کھول کر بندوں کے لیے بیان فرما دیتے ہیں۔ دوسرا حکم جو ہے آج کے سبق کا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ نوبت اس لیے پیش آئی کہ زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے مال کو کھا لیا جاتا تھا، ان کے حقوق تلفی کی جاتی تھی، حق ان کا ضائع کر دیا جاتا تھا۔ کوئی بندہ یتیم کو پالنے کے بہانے جو ہے اس کا مال ہڑپ کر لیتا تھا، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ تو یسألونک عن الیتامی، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب یتیموں کے بارے میں اسلام آیا تو اسلام نے بڑے سخت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے احکامات جو ہے بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھائے گا وہ ایسے گویا کہ دوزخ کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر بھر رہا ہے۔ تو صحابہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ تو پھر کوئی یتیم کو پالتا تو پھر اس کا کھانا، اس کا مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملاتا، کھانا اس کا الگ سے گھر میں پکتا، گھر والوں کو کھانا الگ پکتا، مستقل مشقت تھی 2 کھانے پکنے کی۔ اب وہ بچہ پورا کبھی کھاتا کبھی نہ کھاتا تو وہ کھانا ضائع ہوتا۔ اب وہ نہ صدقہ کر سکتے ہیں کیونکہ صدقہ کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، مالک تو وہ نہیں ہے، مالک جو ہے وہ تو بچہ ہے۔
اور وہ بھی عقل بالغ نہیں ہے، ابھی چھوٹا ہے اور کھا بھی نہیں سکتا، اس کا بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی کھا لیا کبھی نہ کھا لیا جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یتیموں کے بارے میں یا رسول اللہ کچھ وضاحت فرما دیجئے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا قل اصلاح لہم خیر، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے ان کو کہ یتیموں کے معاملے کو سنوارنا بہتر ہے، سنوارنا بہتر ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو مال کو اپنے ساتھ ملا کر کھانے کی نیت سے نہیں، صرف اس نیت سے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو، اور جب اپنا کھانا پکانے لگو تو ان کے حصے کا جتنا وہ تقریباً کھا لیتے اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر پکا لو، کٹھے پکا لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے، تو تمہارے بھائی ہیں اگر ملا لو تو۔ ہاں تمہاری چونکہ نیت خالص ہے، تمہارا کوئی غلط نیت نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ پاک جل شانہ خراب کرنے والے کو بھی جانتے ہیں، اصلاح کرنے والے کو بھی جانتے ہیں، اللہ تو خوب جانتے ہیں۔ تو اس لیے جو تمہاری نیت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، تم ان کے کھانے کو اپنے ساتھ ملا لو۔ اور فرمایا کہ بلو شاء اللہ لأعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی وہ مشقت میں ڈال دیتے اللہ پاک کہ نہیں کسی صورت بھی یتیم کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر نہیں پکا سکتے، لیکن اللہ نے مشقت نہیں ڈالی بلکہ اجازت دے دی۔ یہ آج کے سبق کا دوسرا حکم بیان ہو گیا۔ آگے جو ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، یہاں نیا مسئلہ بیان کیا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں، اور مسلمان باندی جو ہے وہ بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے، اگرچہ وہ تمہیں مشرکہ جو اچھی بھی لگتی ہو۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور مشرکین سے بھی مسلمان عورتیں مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور غلام مسلمان غلام بہتر ہے مشرک آزاد سے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی معلوم ہوتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، اس لیے کہ یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ پاک جل شانہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اپنی آیات کو اللہ پاک لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں پر مسئلہ آ گیا، مشرکہ سے تو کسی صورت بھی نکاح کی اجازت نہیں ہے، اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح اس وقت کر سکتے ہو جب ان کا عقیدہ اہل کتاب والا ہو۔ آج کل کے انگریزوں کو، آج کل کے عیسائیوں کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اہل کتاب ہیں، جبکہ ان کی تحقیقات سے ان پتہ چلا جائے تو الہاد سائنس کے پیچھے پڑھ کر اللہ پاک کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیات کا، آپ کی حدیث کا انکار یہ عام ہو چکا ہے اور شرک بھر چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، 3 خدا مانتے ہیں، تو وہ شرک جب ان کے اندر آ گئے تو وہ مشرکین کے اندر شامل ہیں، وہ اصل اہل کتاب باقی نہیں رہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی نکاح جائز۔ اصل اہل کتاب آدمی کو مل جائے جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، الہاد میں نہ پڑتا ہو، تو پھر ان کی عورتوں سے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو ترجیح دو، اگرچہ تمہیں آزاد بھلے ہی معلوم کیوں نہ ہوتے ہوں، مشرک ہوں تو ان کو ترجیح نہ دو، ایمان والا اگرچہ غلام ہو، باندی ہو، اس کو ترجیح دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر کسی مشرکہ سے نکاح کرو گے تو وہ جہنم کی طرف تمہیں لے کر جائے گا۔ کتنے نوجوان ہم نے دیکھے ہیں جو باہر جا کر باہر کی لڑکیوں سے نکاح کر لیتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں، کوئی پھر اپنا دین بدل لیتے ہیں، عیسائی ہو گئے، کوئی کیسے ہو گئے، کوئی کیسے ہو گئے، اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے اسے خاص طور پر جو ہے وہ منع فرما دیا کہ ایسا نہ کیا جائے۔